اگر میں آپ سے کہوں کہ پاکستان میں ایک ایسا گاؤں بھی ہے جہاں سورج ڈوبتے ہی لوگ غائب ہو جاتے تھے، جی ہاں، بالکل غائب، نہ کوئی نشان، نہ کوئی آواز، نہ کوئی سراغ۔ اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ یہ غائب ہونے کا سلسلہ صرف ایک خاص اور مخصوص وقت میں ہوتا تھا۔ آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ کہانی حکومت نے کبھی منظر عام پر آنے ہی نہیں دی۔ یہ کہانی کمزور دل والوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ اس گاؤں میں ہوتا تھا وہ اب تک سائنس بھی نہیں سمجھ سکی۔ پہاڑوں کے بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں جس کا نام تھا چور گلی۔ دن میں عام لوگوں جیسی زندگی، کھیت، فصلیں، بچوں کی ہنسی، پرندوں کی آوازیں۔ لیکن جیسے ہی سورج پہاڑوں کے پیچھے ڈوبتا، گاؤں کی فضا بدل جاتی، ہوا ایک دم بائی ہو جاتی، درختوں کے پتے تک حرکت کرنا چھوڑ دیتے، اور پورے گاؤں کا ایک عجیب سی قہر چھا جاتی۔ لوگ کہتے تھے شام کے بعد اس گاؤں میں کچھ اور بھی چلتا ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک لڑکے سجاد سے، صرف 14 سال کا، ویسے ہی جیسے ہر گاؤں کا بچہ شرارتی ہوتا ہے۔ ایک رات اسے کھیلتے کھیلتے دیر ہو گئی۔ اس کی ماں پریشان تھی۔ اس کی ماں نے کھڑکی سے دیکھا سجاد گھر کی طرف آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ گلی کے بیچ پہنچا وہ دھند میں لپٹا اور اگلے ہی لمحے غائب ہو چکا تھا۔ ماں چیخی، پورا گاؤں جمع ہو گیا، لیکن سجاد کا تو جیسے نامو نشان ہی غائب ہو گیا۔ گاؤں والوں کو لگا شاید کوئی جانور اٹھا کے لے گیا ہوگا، لیکن زمین پر کوئی بھی قدموں کا نشان نہیں تھا۔ اگلی ہی رات ایک اور شخص، ایک 50 سالہ آدمی، اپنی بکری کو باندھنے کے لیے باہر نکلا، لیکن اس آدمی کو آتے آتے دیر ہو گئی۔ اس کی بیوی بہت ہی پریشان تھی۔ اس کی بیوی نے کھڑکی آن کی اور کھڑکی کی طرف دیکھا، باہر دیکھا، لیکن وہ آدمی آ رہا تھا۔ اسی لمحے بیوی نے دروازہ انلاک کیا، دروازہ کھولا، لیکن اسی لمحے آدمی دھند میں لپٹا اور کچھ ہی لمحوں بعد غائب۔ گاؤں میں خوف کی آوازیں گونجنے لگی، لوگ دروازے پر تالے لگانے لگے، اور سڑکیں سورج کے غروب ہوتے ہی سناٹا چھا جاتا تھا۔ چوتھی رات ایک نوجوان عمران نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈر کے آگے جھکے گا نہیں۔ وہ رات 10 بجے چھپ کر بیٹھ گیا، صرف ایک لائٹ اور آسمان سے ٹپکتی سردی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ ایک آواز آئی، ہلکی مدھم، جیسے کوئی زیر زمین گھوم رہا ہو۔ عمران کان لگا کر سن رہا تھا۔ اچانک اس کے سامنے زمین ہلی، ایک دائرے کی شکل میں، جیسے کوئی اندر سے باہر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ انسان ڈر کے مارے پیچھے ہٹا، اور اسی لمحے وہ دائرہ کھلا، اور اسی میں سے دھند جیسی کوئی چیز باہر نکلی۔ یہ دھند انسانوں کی طرف بڑھتی تھی، اور جس کے جسم کو چھو جائے وہ لمحوں میں خاموشی سے غائب ہو جاتا۔ 5ویں دن فوج گاؤں پہنچی، پورا علاقہ سیل کر دیا گیا۔ رات کو مشینیں گاؤں میں چلی، زمین کھودی گئی اور کئی سرنگیں مل چکی تھی۔ یہ سرنگیں گاؤں کے نیچے لگی ہوئی تھی، لیکن اس میں کوئی انسان نہیں رہتا تھا، صرف گیس۔ ایک ایسی گیس جو نہ دکھائی دیتی تھی، نہ سونگھی جا سکتی تھی، اور اگر کوئی اس کے قریب آتا، گیس اسے چند سیکنڈ میں بے ہوش کر کے سرنگ کے اندر گھسیٹ لیتی تھی۔ ایک بات آج تک راز ہے، گیس حرکت کیسے کرتی تھی، کہاں سے اڑتی تھی، اور لوگوں کو کھینچتی کیوں تھی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گیس نہیں تھی، کوئی انرجی تھی جو پہاڑوں کے اندر ہزاروں سال سے قید تھی اور رات کے وقت باہر آتی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جناتی کھاڑی تھی جہاں رات کو مخلوقات چلتی تھی اور انسان اس کا شکار بن جاتے تھے۔ فوج نے گاؤں کو خالی کروا دیا۔ گاؤں آج بھی موجود ہے، لیکن رات کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آج بھی وہ گاؤں
ویران کھڑا ہے. گھر کے دروازے بند, کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی اور سڑکیں دھند سے ڈکی ہوئی ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا, کیونکہ اس طرح کی کہانی بہت ہی کم ملتی ہیں سننے کو, اور خفیہ راز. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. نیکسٹ آنے والی ویڈیو کے لیے انتظار ضرور کیجیے گا.